نعم التوبہ، توبہ کے انعامات۔ اخل حبیب، اے میرے پیارے بھائی، اس کتاب میں یہ لفظ بار بار ریپیٹ ہوگا، اور یہ ایک بہت ہی اچھا انداز ہے بات سمجھانے کا، اور ایک استاد کو، معلم کو، مربی کو، مبلغ کو ہمیشہ لوگوں کو محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ پکارنا چاہیے، اور ان کا اعتماد حاصل کر کے ان تک بات پہنچانی چاہیے۔ عموماً جب ہم کسی کو تعلیم یا تبلیغ کرنے لگتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، نیک سمجھ لیتے ہیں، بہت علم والا سمجھ لیتے ہیں، اور دوسرے کو کمتر درجے میں رکھ کر پھر اس کی بعض اوقات تحقیر بھی کرتے ہیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں بلا وجہ کی، یا اس کو یعنی طنز و تشنیع کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ یہ سب طریقے غلط ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسا ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کو گناہگار ثابت کر کے یا اس کو ذلیل کر کے اس کو کچھ سکھاتے ہو، ہرگز نہیں۔ تو جب محبت سے بات کریں گے، جیسے اپنے بھی بچے ہیں یا جن کو بھی آپ سکھاتے ہیں یا جن کو بھی آپ کو اچھی بات بتانے لگے ہیں، اگر انہیں آپ کے رویے میں محبت نظر آئے گی تو وہ آپ کی بات فوراً سنیں گے۔ عموماً ہماری یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا، بچے بات نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ان کو وہ توجہ نہیں ملتی، محبت نہیں ملتی، کہ جس کی وجہ سے ان کے دل نرم ہو آپ کے لیے۔ اخی الحبیب، میرے پیارے بھائی، اخی میرے بھائی، الحبیب پیارے، الناس لوگ، منذ خلقوا جب سے پیدا کیے گئے، جب سے دنیا بنی ہے، مسلسل ایک سفر کا عمل جاری ہے۔ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ایئرپورٹ ہے، یہ ٹرین اسٹیشن ہے، ریلوے اسٹیشن ہے۔ اگر آپ کبھی جہاز پر جائیں تو ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک فلائٹ آتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، پھر تیسری آتی ہے، پھر اس میں سے لوگ اتر جاتے ہیں، پھر دوسرے لوگ اس پہ چڑھ جاتے ہیں، پھر ایک چلی جاتی ہے، پھر دوسری چلی جاتی ہے، پھر تیسرے۔ عام طور پر جو بزی ایئرپورٹس ہوتے ہیں اس میں مسلسل یہی سلسلہ چلا جا رہا ہوتا ہے کہ جہاز لینڈ کر رہا ہے، جہاز ٹیک آف کر رہا ہے، جہاز لینڈ کر رہا ہے، جہاز ٹیک آف کر رہا ہے۔ تو دنیا میں بھی اسی طرح کچھ لوگ لینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ٹیک آف کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت میں۔ یعنی دنیا میں کچھ لوگ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جس وقت، کچھ لوگوں کی روحیں لی جا رہی ہوتی ہے، موت کے فرشتے ان کے گرد منڈلا رہے ہوتے ہیں اور ان کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ دنیا نہ وطن ہے نہ قرار کی جگہ ہے، یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ایئرپورٹ کتنا بھی کمفرٹیبل ہو، آپ بزنس کلاس لاؤنج میں ہو، وی آئی پی لاؤنج میں ہو، لیکن جس وقت آپ کی فلائٹ اناؤنس ہوتی ہے تو آپ کو جانا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح جس وقت موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو پھر دنیا سے جانا ہی ہوتا ہے، کوئی بھی یہاں رہ نہیں سکتا، کہ یہ فل ہے اور گزرگاہ ہے۔ معبر یعنی عبور کرنے کی جگہ، پل، اور ممر گزرنے کی جگہ، یعنی ایک پیسج ہے۔ وَلَا يَنْتَهِ السَّفَرُ اور نہیں ختم ہوتا سفر، إِلَّا بِالْقُدُومِ عَلَى اللَّهِ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف آنے پر ہی، یعنی واپس سب اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ فمن احسن فی سفرہ تو جس نے اچھا کیا اپنے سفر میں، یعنی جس نے اپنا سفر اچھی طرح گزارا، اچھے کام کیے، کوفئ بالنعیم، کوفئ بدلہ دیا جائے گا، بالنعیم نعمتوں کے ساتھ، المقیم ہمیشہ کی، دائمی، دائمی نعمتوں کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا، فی الجنت جنت میں۔ ومن اساء فی سفرہ اور جس نے اپنے سفر میں برا کیا، جوزئ جزا دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، بالعذاب العلیم فی جہنم عذاب علیم کے ساتھ جہنم میں اس کو سزا دی جائے گی۔ فالسعید تو خوش قسمت وہ ہے، من تأہب جس نے تیاری کی، جو کمر بستہ ہوا، لہذا سفر اس سفر کے لیے، واستعد لہ اور اس نے اس کی تیاری کی۔ خوش قسمت کون ہے؟ جو تیاری کے ساتھ سفر کرے۔ واتخذ لہ زادا من التقوی والعمل الصالح اور اس نے لے لیا زاد راہ تقوی اور عمل صالح میں سے، یعنی اس نے اچھا سفر کس کا گزرے گا؟ جس کے پاس سفر کا سامان اچھا ہوگا۔ اور آخرت کے سفر کا سامان کون سا ہے؟
تقوی اور عمل صالح. اور یہ جو کیفیت آپ بتا رہے تھے نا کہ ہر لمحہ اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے. اگر غلطی ہو گئی تو بھی توبہ کرنی ہے، اور اگر نیکی کر کے غرور آ گیا تو بھی توبہ کرنی ہے. اگر نیکی کر کے کسی پر احسان جتا دیا تو بھی توبہ کرنی ہے. اگر کسی کے بارے میں بدگمانی آ گئی تو بھی توبہ کرنی ہے. اگر وسوسے آ گئے تو بھی توبہ کرنی ہے. ہر دم ہمیں واپس پلٹتے رہنا ہے، لوٹتے رہنا ہے اللہ کی طرف. کیونکہ اگر نہیں لوٹتے خود اپنے شوق سے تو ایک دن تو لوٹنا ہی ہے، ایک دن تو پلٹنا ہی ہے، واپس جانا ہی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہی ہے. والشقی اور بدبخت وہ ہے من جس نے ضیع ضائع کر دی امورہ اپنی عمر فی الغفلتی غفلت میں والمعصیتی اور نافرمانی میں. فکان قدومہ تو ہوگا اس کا آنا یا واپسی علی ربہ اپنے رب پر. تو جس نے اپنی عمر کو غفلت اور نافرمانی میں ضائع کر لیا تو اس کا اپنے رب کے پاس جانا نافرمانوں، گناہگاروں اور مجرم لوگوں کا سا جانا ہوگا. تو اس لیے انسان اپنے اس سفر کو بہت احتیاط کے ساتھ گزارے، مجرم بن کر نہیں بلکہ محسن بن کر. والعبد فی سفرہ الی اللہ، والعبد اور بندہ فی سفرہ اپنے سفر میں الی اللہ طرف اللہ کے، لا بد ان یقع منہ نہیں کوئی چارہ اس سے کہ ہو جائے اس سے، ما لا یحمد جو نہیں پسندیدہ، من الاقوال اقوال میں سے، والافعال اور اعمال میں سے. یعنی انسان جو بھی سفر کر رہا ہے اس سے کچھ نہ کچھ ضرور ہی ناپسندیدہ اقوال، باتیں یا اعمال ہو ہی جاتے ہیں. اور ہم ہر روز اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ اپنی کتنی ہی باتوں پر ہم ریگریٹ کرتے ہیں کہ یہ نہ بولا ہوتا، اس کے بولنے کی کیا ضرورت تھی، اس کے بغیر بھی کام چل جاتا. اسی طرح کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو کر کے ہم راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے، دل بوجھل ہوتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لأن الانسان غیر معصوم کیونکہ انسان معصوم نہیں، معصوم فرشتہ نہیں، اس لیے ایسا ہوتا ہے. وَهُوَ دائم النسیان والغفلۃ اور وہ ہمیشہ بھول چوک اور غفلت میں پڑا رہتا ہے. انسان مسلسل بھولتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے، ہمیشہ بھولنے والا اور غفلت میں پڑنے والا ہے. وَلَمَّا كَانَتِ الْمَعَاصِي سَبَبَ سُخْطِ اللَّهِ عَلَى الْعَبْدِ وَإِنزَالِ الْعُقُوبَةِ بِهِ لَمْ يَتْرُكِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادَهُ أَسْرًا لِلْمَعْصِيَةِ وَعُرْضَةً لِلْحَيْرَةِ وَالْقَلَقِ بل انعم علیہم بنعمت عظمی ومن علیہم بمنت کبری وہی ان فتح لهم باب التوبۃ والانابۃ ولولا ان وفق اللہ عبادہ الی التوبۃ وانعم علیہم بقبولها لوقع العباد فی حرج شدید واصابهم اليأس من المغفرۃ وقصرت هممهم عن طلب القرب من ربهم وانقطع رجاؤهم من العفو والصفح والمسامحة. ولما كانت اور جب کہ ہیں المعاصی گناہ سبب سخط اللہ اللہ کی ناراضگی کے علی العبد بندے پر وانزال اور اتارنے کے العقوبتی سزا کو بھی اس پر. یعنی کیونکہ گناہ جو ہے وہ اللہ کی بندے پر ناراضگی اور سزا نازل کرنے کا سبب ہے. یعنی جب انسان غلط کام کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ نازل ہوتا ہے. لم یترک اللہ عز وجل تو نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے عبادہ اپنے بندوں کو اسرا قیدی للمعصیت گناہ کا. یعنی گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کو گناہ کی حالت میں نہیں چھوڑ دیا، گناہ کا قیدی نہیں بنایا. وعرضتاً اور نشانہ للحیرۃ والقلق پریشانی اور قلق کا. بل انعم علیہم بلکہ انعام کیا ان پر بنعمت عظمی ایک بہت بڑی نعمت کے ساتھ. ومن علیہم بمنت کبری اور اس نے احسان کیا ان پر ایک بہت بڑا احسان. وہی اور وہ کیا ہے ان فتح لهم باب التوبۃ والانابہ کہ اس نے کھول دیا ان کے لیے توبہ اور انابت کا دروازہ. ولولا ان وفق اللہ عبادہ الی التوبہ اور یہ کہ اگر نہ توفیق دیتا اللہ اپنے بندوں کو توبہ کی
وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ اور انعام کرتا ان پر بقبولها اس کی قبولیت کے ساتھ، لَوَقَعَ الْعِبَادُ البتہ پڑ جاتے بندے، فی حرج شدید شدید تنگی میں، وَأَصَابَهُمُ الْيَأْسُ اور پہنچتی ان کو مایوسی، من المغفرت مغفرت سے، یعنی مغفرت سے مایوس ہو جاتے، وَقَصَرَتْ ہِمَمُهُمْ اور کم ہو جاتی ان کی ہمتیں، ان طلب القرب من ربهم اپنے رب کا قرب طلب کرنے سے، وانقطع رجاؤہم اور منقطع ہو جاتی ان کی امید، من العفو والصفح والمسامحۃ درگزر کرنے سے اور معاف کرنے سے اور نرمی سے یا درگزر سے، تینوں کا معنی ملتا جلتا ہی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان تو گناہگار ہے ہی، ہر لمحہ اس سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا رب بڑا ہی مہربان ہے، اس نے اپنے بندوں کو گناہوں کے لیے چھوڑ نہیں دیا بلکہ انہیں توبہ کی توفیق دی اور ان کے لیے قبولیت رکھی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا، مایوس ہو جاتا کہ میری تو معافی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پریشانی میں نہیں رکھا بلکہ ان کی توبہ قبول کی ہے۔ تو یہ توبہ کے انعامات ہیں۔